بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ ذوالحج کا چاند دیکھ کر پڑھنے والا ایک ایسا نایاب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، جسے پڑھتے ساتھ ہی تقدیر بدل جاتی ہے، جسے پڑھتے ساتھ ہی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، جسے پڑھتے ساتھ ہی ہر طرح کی مشکل پریشانی کا حل ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا مجرب وظیفہ ہے کہ جسے پڑھتے ساتھ ہی اتنی دولت ملتی ہے، یقین مانے دولت رکھنے کی جگہ نہیں بچے گی۔ بس آپ نے اللہ کی ذات پر پورا یقین، مکمل بھروسہ کرتے ہوئے یہ چھوٹا سا وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ جس کے گھر میں بے سکونی ہے، بے برکتی ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، جو شخص در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکا ہے، جو اپنی زندگی سے ہار چکا ہے، بالکل نا امید ہو چکا ہے، جو شخص کہتا ہے کہ میں تو وظائف بھی پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں، تسبیحات بھی پڑھ پڑھ کر تھک چکا ہوں، لیکن مجھے آج تک کامیابی نہیں ملی، میری آج تک دعائیں قبول نہیں ہوئی، تو وہ شخص دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر جب ذی الحج کا چاند دیکھ لے، تو وہ شخص دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر ذی الحج کا چاند دیکھے، تو چاند کو دیکھ کر یہ وظیفہ لازمی پڑھ لے، پھر وہ اپنی زندگی میں کامیابیوں کو آتا ہوا خود دیکھے گا۔ وہ جس کام میں ہاتھ ڈالے گا وہ کام فوراً ہو جائے گا، وہ جس چیز کی طرف دیکھے گا وہ اس کی ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، انسان پر جو مصیبت آتی ہے، چاہے بیماری کی صورت میں ہو، ذہنی یا روحانی اذیت کی شکل میں ہو، چاہے کاروباری پریشانی ہو یا خاندانی لڑائی جھگڑوں کا دکھ اور صدمہ ہو، ہر قسم کی مصیبت اس کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور اس کی پریشانیوں اور مصیبتوں کا ازالہ کر کے اسے خوشحال بنا دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اس معاشرے میں ہمیں بہت سے لوگ ایسے بھی دکھائی دیتے ہیں جو تنگ دستی کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، اور وہ اپنی تنگ دستی کے لیے مختلف راستے بھی اختیار کرتے ہیں۔ وہ کبھی کسی سے تعویذ مانگتے ہیں اور کبھی کسی عالم کے پاس جاتے ہیں، مگر ان کی اپنی غلطیاں ہی ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہی ہوتی ہیں جو ان کا رزق کم کرنے کا باعث بنتی ہیں، اور وہ ان مشکلات کا شکار رہتے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں اور نہ پریشانیاں ہوں، اور نہ ہی کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو ذی الحج کا چاند دیکھ کر یہ وظیفہ ضرور پڑھ لینا۔ آج کی رات اتنی مبارک رات ہے کہ جو شخص بھی یہ وظیفہ پڑھتا ہے، اس مبارک رات میں یہ عمل کرتا ہے، اس کے بیڑے پار ہو جاتے ہیں۔ یہ رات بہت خاص ہے، یہ رات سال میں صرف ایک بار آتی ہے۔ ذی الحج کی پہلی رات اتنی برکت والی ہے کہ اس رات اللہ سے 1,00,000 مانگو تو اللہ تعالیٰ اس کا 70 گنا نوازتا ہے۔ جو بندہ بھی اس بابرکت رات، عظمت والی رات، قبولیت والی گھڑیوں میں اور اس خاص عمل کو پڑھے گا تو یقین کریں کہ اس کے معاملات بہتر نہیں بہترین ہو جائیں گے، اور جو بندہ بھی اس رات کو لاپرواہی سے گزار دے گا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دے گا، تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ آپ نے ذی الحج کا چاند دیکھ کر جو خاص وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں، آپ نے اس کو لازمی پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین، یاد رکھیے گا کہ یہ چند منٹ کا وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے، یہ ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ آج وہ وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجتیں، پریشانیاں دور ہو گئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ آج نصیب اور تقدیر بدلنے کا وقت ہے۔ اگر یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورا سال پچھتاوا مقدر بن جائے گا۔ آپ خواہ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہوں، کہیں پر بھی یہ ویڈیو کو سن رہے ہوں، جب آپ کے ملک میں، جب آپ کے شہر میں ذی الحج کا چاند نظر آ جائے تو آپ نے اس وقت یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ اس وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے اعمال، بہت سے وظائف میں آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہتی ہوں۔ اب عمل کا طریقہ کار سمجھ لیں۔ جب آپ ذی الحج کا چاند دیکھ لیں یا چاند کی خبر سن لیں تو باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔
آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، لیکن اگر درود ابراہیمی پڑھ لیں تو اس کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ جب آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہوتی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں کہ مجھے میرا ذاتی مکان مل جائے۔ یا آپ کے کاروباری مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں کہ میرا کاروبار اچھا چل پڑے یا میری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ آپ کی اولاد آپ کا کہنا نہیں مانتی، اپنی مرضی کرتی ہے، آپ اپنی اولاد کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے پڑھ لیں۔ جب آپ یہ نیت کر لیں، نیت کر کے بیٹھ جائیں، تو آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ جو پہلے نمبر پر آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب کا مطلب کیا ہے کہ اے اسباب پیدا کرنے والی ذات، اگر آپ کی کوئی حاجت ہے، خواہش ہے، مقصد ہے جو پورا نہیں ہو رہا، تو آج آپ یا مسبب الاسباب پڑھ کر اللہ سے اسباب مانگو۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے اسباب مل جائیں گے۔ اگر حاجت ہر خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں تو اس کا سبب بن جائے گا۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ صرف 21 مرتبہ یا مسبب الاسباب پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کرے گا کہ آج تک جتنی بھی کاروباری رکاوٹیں، بندشیں ہیں، جڑ سے ختم ہو جائیں گی اور آپ کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی۔ رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا، گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے، غربت اور تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جب آپ 21 مرتبہ یا مسبب الاسباب پڑھ لیں تو دوسرے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث ہے۔ ذوالحج کی یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ ضائع مت کیجیے گا، پتہ نہیں اگلے سال ذوالحج کا مہینہ ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے۔ آپ نے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اس کو 33 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یا حیو یا قیوم اللہ تعالیٰ کا وہ اسم اعظم ہے کہ جسے پڑھ کر اگر کوئی بندہ اللہ کریم سے جھولی پھیلا کر مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، میرا رب اسے عطا کر دیتا ہے۔ اگر آپ یا حیو یا قیوم کو 33 مرتبہ پڑھ لیں تو آخری اور تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے جسے سورت کوثر کہتے ہیں۔ آپ نے سورت کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھ لیجیے گا، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے یا مسبب الاسباب کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے، اور تیسرے اور آخری نمبر پر سورت کوثر کا عمل کرنا ہے۔ آپ نے سورت کوثر کو 70 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس طرح سے آپ کا یہ عمل مکمل ہو چکا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جب آپ عمل شروع کریں تو آپ کے دل میں اپنی حاجت مراد، جس کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، جس مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، ضرور کر لینا، اور آخر میں اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی تمام پریشانیوں، حاجتوں اور دکھوں تکلیفوں کے لیے رو رو کر گڑ گڑا کر ضرور دعا کریں۔ آپ نے دعا ضرور مانگنی ہے، اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ بہتر نہیں بہترین سے نوازیں گے انشاءاللہ۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان وظائف کی بدولت ہماری تمام مشکلات، پریشانیاں اور رزق کی تنگی کو دور کر دے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔